آج کے درس میں، آج کے سبق میں ہم الکلمات لفظن، یہ جو لفظن ہے اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ سب سے پہلے لفظن کا لغوی معنی۔ لفظن کا لغوی معنی ہے الرمی، مطلب پھینکنا۔ جو بھی چیز ہم پھینکیں گے اسے عربی زبان میں لفظ کہا جاتا ہے۔ جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے، یقال اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کو کھایا اور گٹھلی کو پھینک دیا۔ اس کے الٹ نہیں آپ نے بول دینا کہ میں نے گٹھلی کھائی اور کھجور کو پھینک دیا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی کو پھینک دیا۔ اس میں لفظت النواۃ، جو لفظت ہے وہ لفظ سے ہے، تو گویا کہ واحد متکلم کا صیغہ لفظ کا معنی یہاں سے اس مثال سے ہمیں پھینکنے کا معنی یعنی لغت کے اعتبار سے ملا، تو گویا کہ سمجھ یوں آئی بات کہ لفظ کا لغوی معنی ہوا پھینکنا۔ جو بھی چیز ہم پھینکیں گے اسے ہم لفظ کہا جاتا ہے۔ جیسے چکی نے آٹا پھینکا، اب وہ بھی لفظ ہے، آٹے کا پھینکنا، چکی نے، اس کے اندر لفظ کا معنی لفظ بولا جائے گا۔ اسی طرح جو بھی آپ بات کریں گے، جو بھی آپ بولیں گے، جو بھی آپ کسی چیز کو پھینکیں گے، لغت میں وہ لفظ کہلائے گی۔ جیسے آپ نے کھجور کھائی اور گٹھلی کو پھینکا، اس میں بھی لفظ ان کا لغوی معنی مخفی ہے۔ اسی طرح اصطلاح میں جو نحویوں نے اس سے مراد لیا ہے وہ لفظ بول کر ملفوظ مراد لیا ہے۔ جیسے خلق بول کر مخلوق مراد لیا جاتا ہے، خلق بول کر مخلوق یعنی مصدر بول کر مفعول کے معنی میں، جیسے لفظ بول کر ملفوظ کے معنی میں۔ تو گویا کہ اصطلاح میں ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا انسان تلفظ کرتا ہے اسے اصطلاح میں لفظ کہا جاتا ہے، ما یتلفظ بہ الانسان۔ اب اصطلاحی اعتبار سے خلق یعنی لفظ کو ملفوظ کے معنی میں نقل کر لیا گیا اصطلاحی اعتبار سے، تو یہ خاص ہو گیا انسان کے ساتھ۔ لغت کے اعتبار سے یہ عام کے درجے پر ہے کہ جو بھی چیز ہم بولیں گے یا کوئی بھی چیز پھینکی جائے گی وہ لفظ ہوگی، مگر اب عام سے خاص مراد لیا گیا کہ ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا انسان تلفظ کرتا ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ ابتداً ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لفظ دو قسموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر ایک، لفظ موضوع ہوتا ہے، لفظ مہمل ہوتا ہے۔ لفظ موضوع ہوتا ہے، لفظ مہمل ہوتا ہے، کہ یعنی جو با معنی لفظ ہو اسے ہم موضوع کہتے ہیں، جیسے زیدن، اور جو بے معنی لفظ ہو اسے ہم مہمل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاسا کن کا لفظ عربی زبان میں شروحات میں لکھا گیا جیم سین قاف کینچی والا جاسا کن، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بے معنی لفظ ہے، تو یہ مہمل لفظ ہے۔ تو جو موضوع لفظ ہوتا ہے وہ با معنی ہوتا ہے، جو مہمل لفظ ہوتا ہے وہ بے معنی ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں اس کی مثالیں روٹی ووٹی، کھانا وانا، پانی شانی، تو یہ ساری کی ساری مثالیں مہمل کی ہیں۔ ابتداً ہم نے یہ صورت پڑھی تھی صرف دو، موضوع اور مہمل، مگر اب ہم اس کی 6 صورتیں ممکنہ لفظ کی بیان کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہم تلفظ کرتے ہیں، جو بھی انسان بولتا ہے، اس کی یہ ممکنہ 6 صورتیں بن سکتی ہیں۔ نمبر 1، لفظ حقیقی ہوتا ہے۔ نمبر 2، لفظ حکمی ہوتا ہے۔ اب حقیقی جیسے زیدن، یہ حقیقی لفظ ہے، ضربہ یہ حقیقی لفظ ہے، اضرب یہ حقیقی لفظ ہے۔ اب حکمی کی بات آ گئی کہ جسے ہم حکمن لفظ کہہ سکتے ہیں، جیسے ضمیر مستتر، ضمیر مستتر، جیسے ضربہ کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوتی ہے، ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس کو ہم حکمن لفظ کا نام دیتے ہیں۔ حقیقی لفظ تو یہ ہوئے زیدن، ضربہ، اضرب جیسے الفاظ، مگر حکمن لفظ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ضربہ میں ہوا، اضرب میں انتا، یہ حکمی لفظ ہے۔ اب اس کے بعد آگے موضوع، جیسے آپ نے زیدن کی مثال دی جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، راجلن یہ اس کی مثال ہے۔ اسی طرح محمل یہ بھی اسی کی مثال ہے۔ محمل کی مثال جاسا کن، جیسے کہ میں نے مثال دی کہ جاسا کن اس کی مثال ہے، موضوع محمل۔
اس کے بعد مفرد، لفظ مفرد بھی ہوتا ہے، جیسے راجل، راجل مفرد کی مثال، مرکب بھی ہوتا ہے جیسے عبداللہ، لفظ مرکب ہو گئے، غلام و زید لفظ مرکب ہو گئے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں، یہ سارے کے سارے لفظ ہیں۔ اب اس کی ممکنہ صورتیں ہمارے سامنے 6 ہو گئی۔ گویا اب آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے سر ان ممکنہ صورتوں میں سے کہ ہوا ضمیر، جو ضمیر مستتر ہے، کیا وہ لفظ ہے کہ نہیں، تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ ما یتلفظ بہ الانسان سے تلفظ کرنا عام ہے، خواہ انسان حقیقی طور پر تلفظ کرے یا انسان اس کا حکمی طور پر تلفظ کرے۔ یعنی بعض اوقات ہم ان کا تلفظ کرتے تو ہیں نا، جیسے صرفی سے پوچھا جاتا ہے بتائیے جی زارا با میں کون سی ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے، تو صرفی اس کا تلفظ کرتا نہیں کہ زارا با کے اندر ہوا ضمیر ہے، صرفی اس کا تلفظ کرتا نہیں کہ اضرب کے اندر جی آنتا ضمیر ہے۔ تو گویا کہ یہ جس کا انسان تلفظ کرتا چلا جائے گا وہ چیزیں انسان کے لیے وہ لفظ کا درجہ اختیار کرتی چلی جائیں گی، خواہ ان کا تعلق ضمیر مستتر سے ہو، خواہ ان کا تعلق محذوف الفاظ سے ہو۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ بتائیے محذوف الفاظ لفظ ہیں کہ نہیں؟ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب میں ہم جب ترکیب کرتے ہیں تو با جار اسم مضاف، اللہ موصوف، رحمان صفت اول، رحیم صفت ثانی، اللہ اپنی دونوں صفات سے مل کر جی یہ اسم کا مضاف، اسم اپنے مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور۔ اب با جار کے مجرور کے بعد ہم نکالتے ہیں شروع میں اشرع فعل، یا جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ویسا ہم فعل نکال لیتے ہیں۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو آکلو نکال لے سکتے ہیں، ہم پانی پی رہے ہیں تو اشربو نکال سکتے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ویسا فعل ہم بسم اللہ کے شروع میں نکال سکتے ہیں، مگر عمومی طور پر ہم اشرع فعل محذوف نکالتے ہیں۔ گویا کہ جب ہم محذوف فعل نحوی نکالے گا کہ اشرع فعل یا محذوف ہے تو ہم نے اس کا تلفظ کر لیا کہ نہیں؟ تو گویا کہ محذوف الفاظ کا ہم بعض اوقات تلفظ کرتے ہیں، جب وہ ہماری زبان پر جاری ہو گیا تو سو وہ لفظ بن گیا۔ بہنیں اسی طرح ہم وہ کل کے درس پاک میں ایک میں نے آیت پڑھی تھی الیہ یصعد الکلم الطیب، اس میں بھی جو تعویل کی گئی تھی کہ اس میں بھی لفظ بعد محذوف ہے، اصل عبارت اس کی کیا تھی؟ الیہ یصعد بعد الکلم الطیب۔ تو گویا کہ ہم بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات آپ نحوی تراکیب میں محذوف الفاظ نکالتے ہیں اور ان کا پھر ہم تلفظ بھی کرتے ہیں، ان کو ہم بولتے بھی ہیں۔ تو گویا کہ نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ بعض اوقات انسان خواہ وہ ضمیر مستتر ہو خواہ وہ جناب محذوف الفاظ ہوں تو ان کا انسان تلفظ کرتا ہے، اس لیے یہ سب کے سب الفاظ ٹھہرتے ہیں۔ مگر تھوڑا سا فرق ہے کہ جو ضمیر مستتر ہے نا اس کو ہم حکمی طور پر لفظ کہتے ہیں، اس کو ہم حکمن لفظ کہتے ہیں، حکمن لفظ کی تعریف میں شامل کرتے ہیں، مگر محذوف الفاظ کو حکمن نہیں۔ شرح ملا جامی کے اندر انہوں نے لکھا کہ والمحذوف لفظ حقیقتاً، کہ جو محذوف الفاظ ہوتے ہیں وہ حقیقی طور پر لفظ کہلاتے ہیں، جو محذوف الفاظ ہوتے ہیں وہ حقیقی طور پر لفظ کہلاتے ہیں، کیونکہ لأنہ قد یتلفظ بہ الانسان، کیونکہ انسان ان کا تلفظ کرتا ہے بعض اوقات فی بعض الاحیان، کیونکہ بعض اوقات انسان ان کا تلفظ کرتا ہے، تو جب وہ تلفظ کرتا ہے تو وہ حقیقی طور پر لفظ کے درجہ میں آ جاتے ہیں، وہ حکمی طور پر لفظ نہیں بنتے۔ ضمیر مستتر حکمن لفظ بنتی ہے اور محذوف الفاظ جو ہیں وہ حقیقی طور پر لفظ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آج کے درس کا اگلا سوال کہ میں نے کہا ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا انسان تلفظ کرے وہ لفظ کی تعریف میں شامل ہے۔ بتائیے اللہ کے کلام کیا اس میں داخل ہے؟ لفظ کی تعریف میں اللہ کا کلام ہے، تو انسان تو انسان کا کلام تو نہ ہوا، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جناب کلمات اللہ تعالی داخلۃ فیہ وعلی ھذا القیاس، اسی بات پر قیاس کرتے ہوئے کہ کلمات باری تعالیٰ قرآن کے الفاظ لفظ کی تعریف میں داخل ہیں، کیونکہ انسان کے لیے وہ بنا ہے، قرآن انسان پر نازل ہوا ہے تو انسان ہی اس کا تلفظ کرتا ہے، لہذا جب انسان تلفظ کرے گا خواہ وہ کلمات اللہ ہوں یعنی اللہ کا کلام ہو،
وہ کلمات جنات ہوں یعنی جنوں کا کلام ہو، وہ کلمات ملائکہ ہوں، وہ فرشتوں کا کلام ہو، ہر تینوں صورتوں میں یعنی کلمات اللہ، کلمات ملائکہ، کلمات جن، یہ سب کے سب انسان بعض اوقات ان کا تلفظ کرتا ہے۔ تو گویا کہ تلفظ کرنا عام ہوا، عام زی وہ تلفظ بالفعل ہو یا تلفظ بالقوت، لہٰذا ہر اعتبار سے انسان جب تلفظ کرتا ہے کسی بھی کلام کا تو وہ لفظ بن جاتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کلمات اللہ سے ہو، کلمات ملائکہ سے ہو یا کلمات جن سے ہو، وہ تلفظ جب انسان کر دے گا تو وہ لفظ بن جائیں گے۔ اس کے بعد ایک سوال اور پیدا ہوا پھر آج کے لفظ کے بیان کے اندر ہی کہ بتائیے دوال اربع، کیا دوال اربع، دوال اربع کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم ان کو دیکھیں۔ خطوط، جو خط کھینچے جاتے ہیں، خطوط، عقود، یہ چیزیں۔ اسی طرح اشارات، جو اشارے کھینچے جاتے ہیں، لاہور ادھر ہے، راولپنڈی ادھر ہے، اسلام آباد ادھر ہے، فیصل آباد ادھر ہے، پاک پتن ادھر ہے، ساہیوال ادھر ہے، جامعہ فریدیہ ادھر ہے۔ جو ہم اشارے لگاتے ہیں سڑکوں پر اشارات کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے راستہ، تو یہ اشارات۔ اسی طرح نصب، جو ہم کلومیٹر کے نشانات نصب کرتے ہیں، وہ یہ چاروں کے چارے ان کو منطق کی اصطلاح میں یا منطق کی کتابوں میں دوال اربع کا نام دیا گیا ہے۔ تو بتائیے یہ لفظ ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ لفظ کی تعریف میں شامل ہی نہیں ہیں، داخل ہی نہیں ہیں، کیونکہ جس چیز کا دخول ہی متحقق نہ ہو وہ اس کی تعریف میں شامل کیسے ہو؟ لہٰذا دوال اربع یہ لفظ کی تعریف میں شامل نہیں ہیں، ان کو لفظ کی تعریف کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی ان کو لفظ کہا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے درس میں اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا وہ لفظ کی تعریف پڑھی، لغوی اور اصطلاحی، اور لفظ کی ممکنہ صورتیں کہ وہ حقیقی ہوتا ہے، حکمی ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، مہمل ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ضمیر مستتر لفظ ہے یا نہیں، اگر ہے تو کون سا، وہ حکمی لفظ ہوتا ہے۔ معزوف الفاظ کون سے لفظ بنتے ہیں، حقیقی یا حکمی؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ وہ حقیقی لفظ بنتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان ان کا تلفظ کرتا ہے۔ کلمات اللہ یعنی اللہ کے کلام، کلمات جن یعنی جنوں کے کلمات، اسی طرح کلمات ملائکہ یعنی فرشتوں کے کلمات، وہ بھی لفظ کی تعریف میں شامل ہیں۔ دوال اربع وہ لفظ کی تعریف میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد الکلمات یہ مبتدا ہے، اور لفظ یہ اس کی ممکنہ ساری عبارت بن کے یہ آگے خبر بنے گی۔ اب مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے۔ یوں کہنا چاہیے تھا مصنف کو الکلمات لفظۃن، مگر لفظۃن کیوں نہیں کہا؟ کس لیے نہیں کہا؟ مبتدا اور خبر میں مطابقت کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت اس وقت ضروری ہوتی ہے جب خبر مشتق ہو۔ جب خبر کیا ہو؟ وہ مشتق ہو۔ تو جب خبر مشتق نہ ہو تو مطابقت لازم نہیں ہے۔ مبتدا اور خبر میں مطابقت لازم نہیں ہے۔ کب لازم نہیں ہے؟ جب خبر مشتق نہ ہو۔ جب خبر مشتق ہو، خبر مشتق بن رہی ہو، تو اس وقت جو ہے مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے۔ تو یہاں پر لفظ مشتق نہیں ہے، اس وجہ سے ہم یہاں مبتدا اور خبر میں مطابقتوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک جواب اور بھی مختصر سا دیا گیا ہے کہ لفظۃن کی نسبت لفظ مختصر ہے، تو مصنف علیہ الرحمہ نے اختصار کے پیش نظر تحسین کلام کے لیے لفظۃن کی بجائے لفظن کا ذکر کر دیا تاکہ اختصار بھی پیش نظر رہے اور عبارت کے اندر حسن بھی باقی رہے۔ تو آج کے درس میں یہ بنیادی سوال تھے لفظن کے حوالہ سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے طلباء اس سے ضرور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔